الحمدللہ ہم جو بھی کوائنز ڈسکس کر رہے تھے، شیخ علی لیٹس پلان اے وزٹ ٹو پشاور انشاءاللہ، ادان بھی قیادت میں انشاءاللہ، اور وہاں پہ جا کے ہم ول سی دی مینuscripts انشاءاللہ، کوائنز. کوئی ساتھ ایسا بندہ ہو نا جو آپ کو ہسٹری میں بتاتا بھی رہے، جیسے ول بی ہیونگ ادنان بھائی انشاءاللہ، تو پھر بہت زیادہ وہ ملٹیپل فولڈ انکریز ہو جاتا ہے اس کا. تو کتنی زیادہ ہسٹری سیوڈ یعنی سیوڈ ہے یہاں پہ پاکستان میں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں ہسٹری یہاں پر انفارچونیٹلی خطرے میں ہے. ایبسلیوٹلی دیر از نو ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ کہ یہاں پر ہسٹری تباہ کی جا رہی ہے سسٹمیٹکلی. کچھ ہماری گورنمنٹ کی نیگلیجنس کی وجہ سے، انیبلٹی، انکمپیٹنس، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ شعور نہیں رکھتے. دونوں طرف سے نقصان ہو رہا ہے. ویسے ایسٹ کس کا ہوتا ہے جو زمین سے جو کوائنز، گولڈ کوائنز پرانے نکلتے ہیں؟ جیسے بھی آپ 78 ہجری کا گولڈ کوائن دکھا رہے تھے، اللہ اکبر، یعنی انس بن مالک زندہ تھے، آپ نے بتایا ابھی. تو یہ اگر زمین سے نکلے تو یہ اٹ از اونڈ بائی دا گورنمنٹ، رائٹ؟ نہیں، لوگوں کو اسلامکلی اسپیکنگ اینی ٹریجر فاؤنڈ، یہ دس از اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. پانی مثال کے طور پہ وہ عوام لوگوں کا ہوتا ہے. اچھا، پانی عوام کا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی خزانہ مل جائے تو وہ جو ہے انہیں کا ہوگا جن کو ملا ہے. اچھا، ہاں، زمین کس کی ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن ہمارے یہاں رولز ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر خزانے ایسے نکل آئیں، ہسٹورک آئٹمز نکل آئیں زمین سے، تو اس کو ایکوائر کریں پیسے دے کے لوگوں کو. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. میں لندن میں رہتا ہوں، برطانیہ میں جب بھی کوئی چیز ملتی ہے زمین سے ہسٹوریکلی امپورٹنٹ، تو گورنمنٹ جو ہے وہ جو فائنڈرز ہیں ان کو پے کرتی ہے. اچھا، ہاں، جن لوگوں کو کچھ مل گیا ہے، مثال کے طور پہ میٹل ڈیٹیکٹرسٹ ہیں، وہ اپنی میٹل ڈیٹیکٹر جو ان کی مشینز ہوتی ہیں وہ لے کے زمین سے خزانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ان کو کوائنز مل جاتے ہیں اینگلو سیکسن پیریڈ کے مثال کے طور پہ، یا میڈیول برٹش کوائنز مل جاتے ہیں ان کو، یا کبھی ٹریجرز مل جاتے ہیں. ایک بہت مشہور ٹریجر ملا تھا ریسنٹلی ایک میٹل ڈیٹیکٹرسٹ کو. اس ٹریجر کا نام ہے اسٹیفرڈشائر ٹریجر. بہت بڑی مقدار میں گولڈ آئٹمز ملے تھے اینگلو سیکسن پیریڈ کے. تو ایسا خزانہ پوری برطانیہ کی تاریخ میں کبھی نہیں ملا کسی کو. تو گورنمنٹ برطانیہ نے فوراً انوالومنٹ کر کے ان لوگوں کو جن کو ملا ان کو پوری پیمنٹ دی. پوری پیمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کو خوش کر دیا. ٹھیک ہے، پوری پیمنٹ ہسٹری کی پیمنٹ کوئی نہیں دے سکتا، رائٹ؟ لیکن انہوں نے ان کو خوش کر دیا کہ تم یہ رکھو، اور خزانہ جو ہے یہ ہماری قوم کا ہے. جو زندہ قومیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنی تاریخ کو بچا کے رکھتی ہیں، وہ اپنی تاریخ کی قدر کرتی ہیں. وہ قومیں ان کو پرزرو کرتی ہیں. اور جو مسلمز اسلامک ہیریٹیج کو پرزرو کرنے میں مصروف ہیں، وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ اپنی قوم کی تاریخ، اپنے دین کی تاریخ کو پرزرو کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. اب ہماری ہسٹری مثال کے طور پہ کوائنز میں ہے، یا پوٹری میں ہے، یا مونومنٹس میں، یا قرآنک مینuscripts میں ہے، یا حدیث کے جو ہاتھ کے لکھے ہوئے قلمی نسخے ہیں 500 سال پرانے، 600 سال پرانے، اگر وہ لوگ ان کو ایکوائر کر کے ان کو پرزرو کر رہے ہیں تو وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. وہ اس قوم کی، اس ملت کی، اس امت کی خدمت کر رہے ہیں. کیونکہ کتنے لوگ ہیں ہمارے جو اس چیز میں انوالوڈ ہیں. یعنی ہمارے اتنے بڑے بزنس مین ہیں، بلینئرز ہیں مسلم ورلڈ میں، لیکن دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان پرزرونگ آور ہسٹری. ویری فیو آر. کچھ قطر کے لوگ ہوں گے، کچھ سعودیہ کے لوگ ہوں گے، پاکستان میں بھی کچھ کلیکٹرز ہیں جو ان چیزوں میں انوالوڈ ہیں. اصل میں اپنی آئیڈینٹی سے بھی محبت ہمیں اس طرح سے ہے ہی نہیں نا. وی ہیونٹ ریکگنائزڈ آور آئیڈینٹی. ایبسلیوٹلی. اصل میں جو قوم اپنی ہسٹری کو بھلا دیتی ہے نا، اس کو پھر ہلانا یا اس کی پرسیپشن میکنگ کرنا نئے طریقے سے، اپنے طریقے سے، اٹس ویری ایزی. وہ اپنا تشخص کھو بیٹھتی ہے. وہ قوم جو اپنی تاریخ کو نہیں جانتی، اس کا تشخص تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ ان کو اپنی آئیڈینٹی کا اندازہ نہیں ہوگا، اپنی لیگیسی کا اندازہ نہیں ہے، اور ان کو جو ہے نا ہیروز کا نہیں پتا. بالکل، ہیروز کون لوگ تھے، اچیومنٹس کیا ہیں، ہم نے کتنی بڑی اچیومنٹس کی ہیں، ہمارے کون سے مفکر تھے، کون سے شعراء تھے، بلغاء تھے. اور یہ تو دنیاوی قوموں کے بارے میں ہے، حالانکہ ہماری جو ہسٹری ہے وہ تو اٹ ہیز اے اسپیشل سگنیفیکینس. یعنی ہماری ہسٹری تو شروع ہی انسانیت کی اسٹارٹ سے ہوتی ہے. یعنی آدم علیہ السلام واز اے مسلم، ٹھیک ہے، اور تمام انبیاء اور پوری یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو آدم کو بھیجا، اولاد آدم میں سے ہیں، تو اسلام دے کے بھیجا. اینڈ وی آر مسلمز. ہم اس ریلیجن کا حصہ ہیں جو کہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے اور سب جانتی ہے. اور یہی وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پاکستانی پوری مسلم امت جو آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے نا،
یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی لیگیسی کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم کون تھے. یعنی فار ایگزامپل ایون آپ فرعون کو دیکھیں, فرعون نے ایک انسان ہوتے ہوئے جب دعویٰ کیا انا ربکم الاعلیٰ, تو اٹ واز ناٹ لاجکلی ڈائجسٹنگ فار دا پیپل کہ یار ایک بندہ جو واش روم جاتا ہے, جس کو بھوک لگتی ہے, وہ اب کیسے ہو سکتا ہے. سو ہی یوزڈ میجیشنز ٹو بلڈ پرسیپشن اباؤٹ ہمسیلف. تو اس نے جادوگروں کو بلایا. تو پرسیپشن مینجمنٹ فرعون سے اور اس سے پہلے کی چل رہی ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ٹو میک پرسیپشنز پیپل, اور تب لوگوں نے سمجھ لیا ہاں یہ واقعی خدا ہے. اور آج بھی پرسیپشن مینجمنٹ کی جا رہی ہے, لیکن آج وہ جادوگر تو نہیں ہے, لیکن وی ہیو دس ڈیوائس فار پرسیپشن مینجمنٹ, اور جو کہ مسلمانوں کو بتا رہی ہے کہ تمہاری اصل کامیابی پتہ ہے کس میں ہے, جو گورا کر رہا ہے اور جو ویسٹ کر رہا ہے, اور بلڈنگز اور انفراسٹرکچر. ہاں ایگزیکٹلی. لیکن اسی طرح اللہ نے بھی پرسیپشن مینجمنٹ کی ہے. بالکل بالکل. شیطان پرسیپشن مینجمنٹ کرتا ہے جی اپنے چیلوں کے ذریعے, اور اللہ اپنی پرسیپشن مینجمنٹ کرتے ہیں اپنے غلاموں کے ذریعے. بالکل. اللہ کے انبیاء جو تھے وہ غلام تھے, اللہ نے معجزے کیوں دکھائے. بالکل. فرعون جو ہے وہ کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلیٰ, جی, اور اس نے اپنے جادوگر استعمال کیے. جی. اسی طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ اس کا توڑ یہ ہے کہ تم انہی کو اسی طرح کی پرسیپشن دکھاؤ جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو. جب ان جادوگروں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان سے بھی بڑا علم ہے, جو ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے, وہ گر گئے, کیونکہ وہ اس علم کو جان گئے. انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, جادو نہیں ہے. اس لیے ان سب نے کہا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی پرسیپشن مینجمنٹ کرتے ہیں اپنے غلاموں کے ذریعے. اسی لیے ہمیں بھی ایز مسلم کمیونٹی پرسیپشن مینجمنٹ کرنی ہے, ہمیں کرنی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلامی تہذیب جو ہے وہ پیدا کی. پہلے قرآن نازل کیا اللہ کے نبی پہ, قرآن کی تعلیمات سے جو ہے وہ دنیا میں انصاف قائم ہوا, انصاف سے امن آیا, امن سے ترقی ہوئی, امن سے ترقی ہوئی. اور اس ترقی کا جو سب سے بڑا ایک جو نشان ہے وہ اسلامی تہذیب ہے. یعنی مسلم سویلائزیشن, ہماری جو تہذیب ہے 1000 سال تک دنیا پر جو ہے وہ غالب رہی. ملیٹریلی میں وداؤٹ کسی ہیزیٹیشن کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جنگی طور پہ یعنی فوجی طور پہ مسلمان پوری دنیا پہ غالب تھے. آپ اوٹومنس کے لے لیں, آپ مغلز کو لے لیں, آپ ایوبیز کو لے لیں, آپ الاندلس میں جو خلافت تھی اس کی بنو امیہ کی مثال کے طور پہ ان کو لے لیں, آپ بنو عباس کو لے لیں, بنو امیہ کو لے لیں. اس سے پہلے یہ بڑے طاقتور لوگ تھے. بالکل. کیا یہ پرفیکٹ تھے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. کیا یہ 100% جو ہیں وہ اسلام پر چلنے والے لوگ تھے؟ نہیں, ایبسولوٹلی ناٹ. یہ انسان تھے, ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, خطائیں ہوئی ہیں, لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے they did their best to convey Islam as a civilization. تو جو دانیہ کہتے ہیں نا, وہ جو جیسے موسیٰ آئے تو باطل کی پرسیپشن جو ہے نا, جن جادوگروں نے روپس کو سنیکس شو کیا, ٹھیک ہے, اور جیسے آج روپس کو سنیکس شو کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا موونگ جیسے بہت ساری چیزوں کے تھرو. قرآن کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, کہ جب حق آ جاتا ہے نا تو باطل پیرش کر جاتا ہے. تو اسلام کا اس دور میں موجود ہونا بھی یہ ہمارے لیے ایک آئی اوپننگ چیز ہے کہ جو باطل چیزیں ہیں نا ان کی پھر ویلیو نہیں رہتی لوگوں کے ذہنوں میں. ایبسولوٹلی. اور اسی لیے اسلام نے جو نا باطل کو مٹانے کے بعد ایک اچھا آپشن پیش کیا نا. اسلام نے یہ نہیں کیا کہ باطل کو ہٹا کے ایک اور باطل لے آئے, نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا کہ دیکھو اگر ہم یہ باطل ہٹائیں گے, ناانصافی ہٹائیں گے پوری دنیا سے, تو اس کے بدلے انصاف آئے گا. تو مسلم تہذیب جب آپ دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی تہذیب نے یہودیوں کو بھی بچایا, کرسچنز نے بھی جو ہے وہ بہت فائدہ اٹھایا اس تہذیب کا. یعنی اسپین میں الاندلس جو اسلامی اسپین کی تاریخ ہے, بالکل وہ یہودیوں کی تاریخ کا سب سے جو خوشحال دور, گولڈن ٹائم تھا, گولڈن ایج. 900 عیسوی سے سن 1200 عیسوی تک, یہ 300 سال یہودی اسکالرز, یہودی مورخ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہماری جو پوری تاریخ ہے اس کا ایک گولڈن پیریڈ تھا. کیوں؟ اسی دور میں ان کے بہت بڑے مفکر, علماء, بلغاء, خطباء, شعراء پیدا ہوئے, اور بڑے بڑے ان کے ڈپلومیٹس پیدا ہوئے. مثال کے طور پہ اسی دور میں اسلامی اسپین میں عبد الرحمن the third, جو عبد الرحمن الثالث جن کو کہا گیا, وہ خلیفہ تھے.
بنو امیہ کے, ٹھیک ہے, 10ویں صدی عیسوی میں, اور ان کا جو وزیر اعظم تھا وہ یہودی تھا, اس کا نام حاسدہ ابن شپروت تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح غرناطہ کا جو شہر تھا اس کا بھی وزیر اعظم ایک یہودی تھا, اس کا نام تھا سیمیول ہاناگے. یہ آپ کس ایرا کی بات کر رہے ہیں؟ بیکاز وہ ابو الحسن والا جو دور ہے وہ ڈاؤن دا لائن سم ویئر ہے, اور یا پھر اس سے پہلے؟ ابو الحسن والا جو دور ہے, اب میرا خیال آپ اس کو ملوک الطوائف کی بات کر رہے ہیں, جہاں پر بہت ساری اسٹیٹس کریٹ ہو گئی تھیں. وہ جو زوال تھا مسلمانوں کا, جی زوال, جو الاندلس میں زوال فرنانڈز تھا, اور اس کے ساتھ پھر وہ جی بالکل, یہ بعد میں ہوا. یہ جب بنو امیہ کی خلافت زوال پذیر ہوئی الاندلس میں, کرتبہ کا جو شہر تھا وہ مسلمانوں کا کیپٹل تھا, دارالخلافہ تھا, اور یہ تقریباً 1030 عیسوی, اوکے, دس کیم آفٹرورڈ, 1030 عیسوی میں جو ہے ڈکلائن فائنل ہو گیا, بنو امیہ کی خلافت ختم ہو گئی. اس کے بعد ملوک الطوائف کا دور آتا ہے. ملوک الطوائف سے مراد بہت سارے طائفے, طائفہ سے مراد گروپ یا پرنسلی اسٹیٹس آپ ان کو کہہ لیں, ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس بن گئی, یعنی سٹی اسٹیٹس بن گئی. تو ہر سٹی اسٹیٹ کا اپنا ایک رولر تھا, اپنا خلیفہ تھا. وداؤٹ گوئنگ ٹو ٹیکنیکل ڈیٹیلس, تاکہ ہماری یو لیونگ موسٹ آف یور لائف ان ویسٹ, آپ یو کے میں رہے ہیں اور آپ نے وہاں پہ ایک گینگسٹر لائف گزاری ہے دین سے پہلے, وہ ہم جانتے ہیں, ہم زیادہ ایکسپوز نہیں کریں گے آپ کو. تو یو ہیو اے لانگ ہسٹری, ٹھیک ہے, یو ہیو بین ود مووز اینڈ شیکرز اور ان سب اس میں. وٹ ڈو یو تھنک, آپ پاکستان بھی فریکوینٹلی آتے ہوتے ہیں, پاکستانی جو یوتھ ہے آپ دیکھتے ہیں, فار ایگزامپل ہماری یوتھ نیٹ فلکس دیکھ رہی ہے, ہالی ووڈ, بالی ووڈ, ان سب چیزوں میں ہے, اینڈ دے آر, جیسے گورا ڈریس کرتے ہیں اس طرح وہ ڈریس کرتے ہیں. اچھا, جینس شرٹ پہننے میں مسئلہ کوئی نہیں ہے, لیکن اس مینٹیلٹی کو سمجھنا کہ وہی ہمارے یعنی سب کچھ ہے, سکسیس وہاں پہ ہے. میں تو کچھ لوگوں کو یہ بھی جانتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ یار اصل جو کامیابی کی زندگی ہے نا وہ تو وہیں پہ ہے, ٹھیک ہے, جو وہ لائف گزارا ہے دیٹ از دا ریئل لائف, اور وہ سارا کچھ. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر یہی لوگ صرف 200 سال 300 سال پہلے پیدا ہو جاتے ہیں نا, یا 500 سال پہلے پیدا ہو جاتے ہیں, یہ اسلام کے سب سے بڑے چیئر لیڈرز ہوتے ہیں اور پریزرز ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں یار اسلام کیا ہے, کیونکہ بیسکلی دے آر دا عبد اور دا سلیوز آف میٹیریلزم. جہاں دیکھا جائے گا, جہاں پیسہ ہے, جہاں بڑی بلڈنگز ہیں, اس کے پیچھے جانا چاہیے. اصل میں اس کے پیچھے بھی نہیں جا رہے ہوتے تھا, مجھے لگتا ہے کہ اٹس ہیئر, آپ کی جو غلامی ہوتی ہے وہ یہاں ہوتی ہے, وہ آپ کے کپڑوں میں اور ان چیزوں میں اور انفراسٹرکچر کاپی کرنے میں نہیں ہوتی. ایون آور اسکالرز سے کہ ترقی ان معنی میں تو کی جا سکتی ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل بہتر ہو رہا ہے اور چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, لیکن آپ اپنی آئیڈینٹی نہیں کھو رہے اور آپ مینٹلی ان کو فالو نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. میرے خیال تو وٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستانی جو یوتھ ہے اس کی آئیڈینٹی کرائسس کی, اور جیسے آج کا جو ٹاپک ہے براؤن اسکنز ہیونگ وائٹ سولز, ٹھیک ہے, کیا سب سے بڑی وجہ کیا لگتی ہے؟ دیکھیے, میں خود بھی اس مرحلے سے گزر چکا ہوں اپنی زندگی میں. میں خود ایک پاکستانی یوتھ تھا, اور ایز اے ٹین ایجر میں جب پاکستان میں تھا اس ٹائم میں خود ایک اسی مرحلے سے گزرا ہوں. میں ویسٹرن میوزک سنتا تھا, ریپ میوزک سنتا تھا, R&B جس کو ہم کہتے ہیں ریدم اینڈ بلوز, وہ سنتا تھا, اور جو ریمکسز اس ٹائم 90s میں بڑے مشہور ہوئے, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں پروموٹ نہیں کرنا چاہتا ان چیزوں کو. تو میں بڑا مروب تھا مغربی زندگی سے, یا جو مغربی ضابطہ حیات ہے جس کو ہم کہیں گے. تو میں بڑا انکلائنڈ تھا کہ میں انگلینڈ جاؤں, امریکہ جاؤں, اور میں بھی اسی طرح جو ہے یہ ریپ آرٹسٹ جس طرح زندگی گزارتے ہیں, جو ہم ویڈیوز میں دیکھتے تھے اس ٹائم, چینلز تھے میوزک چینلز, جو ویڈیوز آتی تھیں کہ ریپ آرٹسٹ 90s کے جو ہے نا وہ اسٹینڈرڈ بھی, کوالٹی بھی اور تھی. آج کل تو پریٹینڈرز آ گئے ہیں نا, لیکن وہ اور ان کی ویڈیوز, وہ چینز پہنی ہوئی ہیں اور بہت ساری خواتین ان کے گرد ہیں, اور گاڑیوں کے ارد گرد ریپ ویڈیوز, اللہ نہ کرے آپ دیکھیں تو وہ چیزیں دیکھ کے ہم بھی کہتے تھے تو دس از لیونگ دا لائف. تو وہ ایک آئیڈینٹی کرائسس تھا, کیونکہ میری کنڈیشننگ اس کانٹینٹ سے ہو رہی تھی. میں وہ کانٹینٹ دیکھ کے اس سے انسپائر ہو رہا تھا, کیونکہ میرے پاس دوسرا الٹرنیٹیو نہیں تھا. مجھے دین اسلام کا کچھ پتہ نہیں تھا, تہذیب اسلام کا پتہ نہیں تھا, اسلام کی تاریخ سے نا واقف تھا. مجھے کوئی انسپریشن اپنے جو ہمارے سویلائزیشن کے جو ہیروز ہیں ان سے نہیں مل رہی تھی. مجھے امام غزالی کا نہیں پتا, امام شاہ ولی اللہ کا نہیں پتا, شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا نہیں پتا, مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا نہیں پتا, مجھے ٹیپو سلطان
خان کا نہیں پتا, مجھے اورنگزیب عالمگیر کا نہیں پتا, بڑے بڑے ہمارے بادشاہ, ہمارے شعراء مثلا غالب کا نہیں پتا مجھے, المتنبع کا نہیں پتا, رائٹ. اور غالب کو تو آپ اسلامی شاعر نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک سویلائزیشن کا شاخسانہ تھا نا. اقبال کو دیکھ لیں, اقبال کی پوئٹری سے مجھے کوئی اتنا لگاؤ نہیں تھا اس ٹائم, کوئی ایکسپوز کرنے والا نہیں تھا نا. وہ جس طرح میڈیا پہ ان لوگوں کا غلبہ تھا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں ایک مسلمان بچہ, ایک مسلمان ٹین ایجر ہونے کے باوجود میں مروب ہو گیا, یعنی اس سیولائزیشن سے. اور اصل بیسکلی جو کہتے ہیں کنویں کا مینڈک, ہاں وہ انسان بن جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار دس از اٹ اینڈ دس از دا لائف, اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں. بٹ وین یو ریڈ جائنٹس, آپ کو پتا ہے یار دنیا میں کیا کمال کی زندگی ہے. جب آپ کو خود نہیں پتا ہوتا, وہ ایک ہالونیس ہوتی ہے نا آپ کے اندر, تو تب آپ دیکھ رہے ہوتے ہو. مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں یہاں پہ پڑھائی نہیں جاتی نا یہ چیزیں. ایز اے چائلڈ اگر آپ اپنا چائلڈہڈ سوچیں, آپ کو کتنا ہسٹری کا پتہ تھا. بالکل, جب آپ کو ایک چیز پتہ ہی نہیں, ابھی تک نہیں پڑھایا جاتا, ابھی تک نہیں پڑھایا جاتا. ابھی تک یہ مسئلہ ہے. And all that you see on social media is basically Western lifestyle everywhere. ہمیں اسلامیات تو پڑھائی جاتی ہے, لیکن اسلام نہیں پڑھایا جاتا. ایگزیکٹلی, یا اسلامی تہذیب نہیں پڑھائی جاتی. بالکل, ہمیں اسلامیات جو ہے وہ ایک ڈرائی سبجیکٹ کر کے پڑھا جاتا ہے, مار کٹ کے جو ہے نا بچوں کو یہاں پہ, اور وہ بھی ایگزامز کے پوائنٹ آف ویو سے. قرآن پڑھاتے ہوئے کٹ پڑتی ہے بچوں کو, ٹھیک ہے, یہاں پہ مار پڑتی ہے بچوں کو, ان کو مار پیٹ کے قرآن پڑھایا جاتا ہے سزا کے طور پہ. آپ پیار سے محبت سے بچوں کو قرآن پڑھائیں اور ان کو پھر انٹروڈیوس کریں اسلامک سویلائزیشن سے, ان کو انسپریشن دیں. آپ موویز کریٹ کریں, آپ کانٹینٹ بنائیں, مثال کے طور پہ آپ ڈاکومنٹریز بنائیں, آپ ہسٹری ٹاکس کریں جن کو انٹرسٹنگلی آپ ایڈٹ کر کے ان کو ایک اچھا کانٹینٹ پیش کریں, تو وہ آپ کی یوتھ انسپائر ہو جائے گی. اور یہ یقیناً ہوگا. اب میں جو یو کے جا کے بعد میں جب یو کے گیا ایز اے ٹین ایجر, میں گینگسٹر لائف وہاں پہ کیوں گزارنا شروع ہو گیا, کیونکہ میں ایک انسپریشن آلریڈی لے کے گیا اپنے ساتھ. وہ انسپریشن کیا تھی؟ ریپ, R&B, وہ لائف اسٹائل, اس قسم کا لائف اسٹائل. جب میں نے وہ زندگی وہاں پہ جا کے گزاری, پھر وہ اقبال کے الفاظ ہیں نا, ان کے شعر کا ایک حصہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. تو طوفان مغرب سے میں گزرا ہوں, بالکل, میں خود ایک ایز اے ینگسٹر اس طوفان سے گزرا ہوں. تو اس طوفان نے مجھے مسلمان کر دیا. اس طوفان سے مجھے کچھ نہیں ملا. جب میں اس طوفان میں انوالو ہوا, اس کا حصہ بنا, اور جب میں نے وہ زندگی دیکھی, وہ لائف اسٹائل دیکھی ایز اے ریالٹی, ایز اے لیونگ ریالٹی, تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ تو تباہی ہے. دس از ڈسٹرکشن آف دا سول اینڈ ڈسٹرکشن آف دا باڈی اینڈ دا ڈسٹرکشن آف ریلیشن شپس. بیسکلی آپ کی پوری زندگی تباہ ہو جائے گی, آپ اس میں کھو جائیں گے, اور جب آپ جاگیں گے یو ول بی نیرلی 40-50 ایئرز اولڈ اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہے نا, یہ زندگی تباہ. آپ کے کچھ دوست ابھی بھی جیلز میں ہیں؟ ابھی بھی جیلز میں ہیں. اللہ, جی ابھی بھی جیلز میں. کچھ لوگ ابھی بھی, جو دوست تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ہمارے جاننے, ہم جن لوگوں کو جانتے تھے, ابھی بھی کچھ لوگ برطانیہ میں جیل میں, انہوں نے کرائمز کیے ہیں, اور اسی قسم کی زندگی کی طرف میں بھی جا رہا تھا, لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا. صحیح وقت پہ اللہ نے مجھے نکال لیا. آپ کی کیا سورس آف انسپریشن بنی ویسے؟ اسلام, مطلب جو آپ کا وے بیک جرنی تھا. میری جو سورس آف انسپریشن تھی وہ ہسٹری تھی, میرے اپنے اینسیسٹرز کی ہسٹری. میں نے یہ کہانی ابھی ریسنٹلی اپنے ایک لیکچر میں بیان کی ہے اپنی, کہ ایز اے ینگسٹر میں یو کے میں جب ان چیزوں میں انوالو ہو گیا. وہ لیکچر بتاتے کون سا لیکچر تھا تاکہ لوگ سن سکیں؟ وہ لیکچر ہے فرام 2 پیک ٹو اللہ. اچھا, زبردست. From 2 pack to Allah. And that's your life story. My life story. Achha, absolutely is there. It's online. Okay. 2 ہفتے پہلے اپلوڈ ہوا تھا. So anyone who wants to watch it, you can go and watch it. ٹھیک ہے, it's in English, لیکن میں اردو میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں. کہ اسٹوری یہ تھی کہ میں وہاں پر برطانیہ, یہاں سے تو میں 2 پیک کا فین آلریڈی تھا, ٹھیک ہے, نام آپ نے مجھ سے بلوا دیا. تو میں یہاں سے وہ انسپریشن لے کے گیا, تو وہاں بھی میں نے وہ سلسلہ جاری رکھا. 2-3 سال میں بہت ڈپریس ہوا وہاں پہ. میں گینگ وائلنس میں بھی انوالو ہو گیا تھوڑا سا. میرے دوست, میری کمپنی بھی ٹھیک نہیں, تھوڑا سا نہیں, کافی زیادہ. ہمیں ڈیٹیلز پتہ ہے ویسے آپ کی. ڈیٹیلز میں ایسے نہیں بتانا چاہتا, I'm not proud of that. بالکل ٹھیک ہے, مجھے I'm not proud of it. There's nothing to be proud of. Even though کہ صحابی بھی اپنی جہالت کی باتیں کرتے تھے. اسلام میں آنے کے بعد اصحاب الرسول اپنے دور جاہلیت کی جو ہے نا وہ باتیں کیا کرتے تھے, ہنستے تھے, یہ ہم اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے, اور شرمندگی کہ یار ہم کیا کہتے ہیں, بیوقوف تھے, بیوقوف تھے, بالکل. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں چینج ہوا. چینج کس طرح ہوا کہ 2001 میں میرے جو دادا تھے ان کو اسٹروک کا اٹیک ہوا, جس کو ہم فالج کہتے ہیں اردو زبان میں. تو ہم آگے واپس. تو میں جب واپس آیا, میں نے اپنے دادا کو ڈیتھ بیڈ پہ دیکھا. مجھے ان سے بڑی محبت تھی, میں نے ان کی تھوڑی خدمت بھی کی کوشش کی. شاید انہوں نے میرے لیے دعا کی اس دوران جب میں ان کی خدمت کر رہا تھا. اور یہ میں لوگوں کو
اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید لوگ ان اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھائیں. اگر آپ کے والد والدہ آپ کے دادا دادی کوئی بیمار ہیں اور ولنریبل ہیں یا نیڈی ہیں, تو آپ اگر ان کی مدد کریں گے, ان کی ہیلپ کریں گے, ان کی خدمت کریں گے, تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت پلٹ دیں اسی وجہ سے. اور میں ایک یہاں پہ نا ایک چیز ایڈ کروں گا کہ میں نے اذان بھی کتنے لوگ دیکھے اپنی لائف میں جو اتنے ٹیلنٹڈ نہیں ہیں, جو اتنے اسکلفل نہیں ہیں, نہ اسپیکنگ اسکلز میں, نہ کمیونیکیشن میں, نہ جو ان کا سیٹ آف اسکلز ہیں, لیکن ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے دے آر سپر سکسیزفل ان دس دنیا. اور میں نے کتنے ہائیلی ٹیلنٹڈ لوگ دیکھے ہیں جو کہ اپنے اسکلز پہ اتنا غرور وہ کرتے تھے, لیکن دے نیور سروڈ دے پیرنٹس سے, دادا دادی کو, اور وہ آج کل ذلیل ہو رہے ہیں, خوار ہو رہے ہیں. اور میں ایک اور خاتون کو جانتا ہوں جو کہ بڑی ایج کی ہیں, یعنی میری ماں کی ایج کی ہیں. وہ کہتی ہیں طاہا بیٹا میرا زندگی کا سب سے بڑا جو ریگریٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے والد کی بہت خدمت کی, لیکن جو آخری رات تھی نا مجھے نہیں پتا آخری رات ہے, میں اپنے گھر چلی گئی تھی اور میں نہیں کر سکی. کہتی میری زندگی کا, کہتی ہے مجھے یہ چیز سونے نہیں دیتی. تو ڈونٹ بی فرام دوز پیپل جو کہ ریگریٹ کرے زندگی گزارے, کنٹینیو کریں. ایبسولوٹلی ایسے مواقع جو ہے نا وہ ہر انسان کو نہیں ملتے. بہت کم لوگ ہیں جو خوش نصیب ہیں جن کے پیرنٹس زندہ ہیں, اور ان سے بھی زیادہ کم لوگ ہیں جو ان پیرنٹس کے زندہ ہونے کے بعد اس کے باوجود ان کی خدمت کر سکیں, کیونکہ اکثر لوگ اپنے پیرنٹس کی اس طرح خدمت نہیں کر سکتے, یا اپنے دادا دادی کی یا اپنے جو بزرگ ہیں ان کی خدمت نہیں کر سکتے. ہم لوگ نا مردہ پرست قوم ہے. ہاں جی, جو مر جاتا ہے نا بس اس کے بعد ہم بس اس کے بعد کہتے ہیں یار ہمارے والد کمال تھے, ہماری والدہ کمال تھی, ہمارے یہ دادا تھے. جب زندہ ہیں تو اللہ کے بندے تمہیں ٹائم نہیں دیا, اسے نہ وقت دیا, اور جب فوت ہو گئے, ایون اسکالرس کی بھی, ایون بڑے بڑے رائٹرس کی بھی ہم لوگ مرنے کے بعد قدر کرتے ہیں. ہم وہی کرتے ہیں جو نیلسن منڈیلا کے ساتھ اور گاندھی کے ساتھ ہوا. رائٹ, نیلسن منڈیلا جو ہے وہ when he was alive he was a terrorist. جب وہ مر گیا تو اس کے مونومنٹس کھڑے کرنا شروع کر دیے انہیں لوگوں نے جنہوں نے اس کو جیل میں ڈالا تھا. تو ہمارا بھی کچھ رویہ اپنے بزرگوں کے ساتھ ایسا ہے کہ جب وہ زندہ ہوتے ہیں ہم ان کو اگنور کرتے ہیں, نیگلیکٹ کرتے ہیں, اور جب وہ مر جاتے ہیں تو پھر ہم یاد کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم یہ کچھ کر سکتے, عیدی کے ساتھ بھی تقریباً کاش کہ ان کے پاؤں دباتے, کاش کہ ان کے لیے پانی گرم کر دیتے, کاش کہ ان کو چائے کا پوچھ لیتے, کاش کہ ان کے پاس بیٹھ کے ہم کوئی محبت بھری باتیں کر لیتے. تو ہیرو بننے کے لیے اور لیجنڈ بننے کے لیے نا مرنا ضروری ہے. دیکھیں انفارچونیٹلی مطلب مردہ قوموں میں میری لائف کی سب سے بڑی اچیومنٹ میرے نزدیک, میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی ساری باتیں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ کسی کی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میری لائف کی سب سے بڑی اچیومنٹ میرے نزدیک, میری نظر میں وہ ہے کہ میں نے اپنے دادا کے کندھے دبائے. ایز اے چائلڈ جب میں 11-12 سال کا تھا, میرے دادا مجھے پیار سے بلاتے تھے کہ بچے آؤ مجھے دباؤ, تو میں ان کے پیچھے بیٹھ کے صوفے پہ جو ہے ان کے کندھے دبایا کرتا تھا. اور اس کے بعد میرے دادا مجھے ایسے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتے اللہ تمہیں خوش رکھے, اللہ تمہیں آباد رکھے, اللہ تمہیں, یعنی دعائیں, اتنی زبردست دعائیں, مجھے آج تک وہ دعائیں جو ہے نا وہ یاد آتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ شاید میری لائف کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہو کہ میں نے اپنے دادا کو دیکھا کہ وہ یعنی اتنے اچھے انسان تھے کہ قرآن پڑھ کے صبح میں نے ان کو فجر کے وقت روتے ہوئے دیکھا. یعنی کئی دفعہ, یہ نہیں کہ وہ مجھے دکھانے کے لیے, وہ خود اکیلے بیٹھے قرآن پڑھتے تھے اور رو رہے ہوتے تھے, باوجود اس کے کہ ان کو عربی کے الفاظ جو ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہے, لیکن قرآن کی اتنی طاقت ہے کہ ایک آپ کہہ لیں کہ جو ان پڑھ انسان ہے, اگر ان کو ان پڑھ کہیں گے آپ, تو مجھے ان سے اس لیے دلی محبت تھی میرے دادا کے کیریکٹر کی وجہ سے, تو میں نے ان کی خدمت کی اور مجھے یقیناً مجھے لگتا ہے کہ دعا کی. پھر کچھ لوگ آئے گاؤں کے, انہوں نے مجھے کتاب دی, انہوں نے کہا اس کتاب میں آپ کے آباء و اجداد کا ذکر ہے. آپ کے آباء و اجداد جو تھے وہ فریڈم فائٹرز تھے. تو میں نے جب یہ ہسٹری پڑھی تو مجھے بہت انسپریشن ملی, میں بہت زیادہ انسپائرڈ ہو گیا کہ میرے اینسسٹرز کی ہسٹری یہ ہے, کیا ان کی تاریخ یہ ہے, اور میں کیا کروں اپنی زندگی کے ساتھ. میں 2 پیک کے پیچھے لگا ہوں اور مجھے میرے اینسسٹرز یہ لیگیسی پیچھے چھوڑ کے پھر میں نے ان کی کتابیں دیکھی. بس یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے لگتا ہے توفیق کی تھی, ورنہ اے پرسن لائک یو از لیونگ ان دا ویسٹ اور اس سارے کلچر سے اتنا مرعوب ہے, وہ اگر یہ حدیث کی کتاب میں دیکھ بھی لیتا تو وہ کہتا ہے یار یہ کیا ہے سب, مطلب ہاں یہ پرانا سب کچھ ہے. لیکن آپ کو چونکہ وہ آپ کو ایک ویکننگ کال تھی, میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی توفیق تھی بہت بڑی آپ کے لیے. مجھے اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. آئی تھنک میرے دادا نے میرے لیے دعا کی تھی جس کی وجہ سے شاید مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے, اور ایک سنسیئرٹی بھی ہوتی ہے نا, ایک پتہ ہونا کہ دیکھو ایک ہوتا ہے کہ یار مرغوب ہو جانا, لیکن دل میں پتہ ہونا کہ یار ہوں میں مسلمان, یعنی ہوں میں سنسیئر اللہ کے ساتھ. ایک ہوتا ہے کہ اپنے دین سے ہی باغی ہو جانا, اور منافقت والی جو ہے نا لا الہ الا ولا الہ الا, ٹھیک ہے, تو نہ ادھر کیوں نہ ادھر کیوں نہ بھول جانا. اور آج کل کے لوگ انفارچونیٹلی اپنے ایک سٹیج آتی ہے کہ انسان اتنا زیادہ مرغوب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کو لوز کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے بس یہ بنا دو.
لیکن یہ چیز الحمدللہ شاید آپ میں نہیں اس ٹائم تک پہنچا، اور شاید ہمیں بھی یعنی اس لیول کی نہیں تھی. اینڈ وی آلویز وانٹیڈ، ایون دور جاہلیت میں بھی میں اور محسن جب ہم گناہوں کی زندگی میں رہتے تو ہم جب کچھ اچھے بردرز جو پریکٹسنگ تھے ان میں دیکھتے تھے نا، ہم کہتے ہیں یار آنا اس طرف ہے جگر پاس آنا یہ ایگزیکٹلی. اور ہم نے یہ کہتے تھے کہ یار ہمارے پاس جو سب کچھ ہے کامیاب یہ لوگ ہیں. لیکن یہ سوچ بھی جو ہے نا یہ بھی اللہ کی ایک اللہ کی عطاعت ہے، بہت بڑی عطاعت ہے اللہ کی. یہ ہر بندے کو یہ سوچ نہیں آتی. بالکل. کچھ ایسے بھی ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ یہ آ رہے کتنے مولوی اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا بورنگ لوگ ہیں، ان میں کیا اچھا ہے، ان میں کچھ بھی اچھی چیز نہیں ہے. تو یہ بھی ایک سوچ ہے. اور وہ بھی اللہ معاف کرے کہ کوئی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ آپ سے ناراض ہیں کہ آپ کو سیدھی سوچ نہیں آ رہی. سوچ کا آ جانا یعنی آپ کا ایک نظریے کے مطابق یا ایک سمت میں سوچنا کہ یار یہ ٹھیک ہے، ہم تو نہیں ہیں ایسے لیکن ہمیں یہ ٹھیک لگ رہا ہے. وہ سوچ بھی اللہ کی توفیق ہے، وہ سوچ بھی اللہ کا فضل ہے. وہ بھی تبھی آئے گی جب آپ کے اندر کوئی اچھائی ہوگی، اللہ کو آپ میں کوئی چیز پسند ہوگی، یا آپ کے پیچھے کسی کی دعا ہوگی، کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے اللہ آپ کو بچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سب سے پہلی چیز تو سوچ ہی ہوتی ہے نا. سوچ کے بعد ہی عمل آتا ہے نا. عمل سوچ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو عمل بھی وہ توفیق کا ہی حصہ ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے. لیکن عمل سے پہلے سوچ آتی ہے. سوچ بھی اللہ ہی ذہن میں ڈالتے ہیں، اللہ انسپائر کرتے ہیں اپنے بندوں کو. رائٹ. تو اور وہ بھی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ سنسیئرٹی شو کرتا ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ قرآن دیکھ لینا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی والذین جاہدوا فینا، پہلی شرط کیا ہے ہماری طرف آنے کی ایفرٹ. اللہ کے بندے کچھ سنسیئرٹی شو کرو نا. لنہدینہم سبلنا، ہم راستہ دکھا دیں گے. اللہ کی طرف صرف پلٹ جائیں، بالکل صرف سوچ لیں اللہ کی طرف کہ میں نے ایک دفعہ اللہ کی طرف مڑنا ہے. وہ سوچ، اللہ اتنی محبت کرنے والی ذات ہے. اب میں ماں کی مثال ہمیں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. ماں کا اللہ کے ساتھ کوئی موازنہ یا ان کا کمپیریزن نہیں ہے، لیکن ماں ایک محبت والی ذات ہوتی ہے. محبت کا ایک سائن ہے، سمبل ہے. رائٹ. اب ماں کا ایک بچہ جب اس کے سامنے گھوم رہا ہوتا ہے تو ماں کو اس بچے پہ کتنا پیار آتا ہے. وہ بچہ ماں کو اگنور کر رہا ہوتا ہے، نیگلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، کبھی یہاں بھاگ رہا ہے کبھی لیکن جب وہ مڑ کے ماں کی طرف کہتا ہے امی، تو ماں بے چین ہو کے اس کی طرف بھاگتی ہے اور اس کو اٹھا کے پیار کرتی ہے، گلے سے لگا لیتی ہے، کیونکہ ماں کو اس پہ اتنا پیار آتا ہے امی کہنے کی وجہ سے. تو جب اللہ کا بھٹکا ہوا بندہ گنہگار بندہ بھاگ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، الٹے سیدھے کام کر رہا ہے، وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو. اللہ اکبر. ایون جب ہم گھر آتے ہیں نا تو ہمارے جو صبح سے یعنی نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور بچے ہمیں مس کر رہے ہوتے ہیں، ہم ہی بچوں کو مس کر رہے ہوتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں نا تو بیل بجانے کے بعد، دروازہ کھولنے کے بعد دور سے لاؤن سے یا بھاگتے ہوئے بیٹا آتا ہے، بابا آ گئے، بابا آ گئے، بابا آ گئے، بابا بھاگ کے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان کا بابا کہنا اتنا دل کو اچھا لگتا ہے. تو پھر امیجن اللہ تعالیٰ کے جو بندہ اللہ کے سامنے اللہ مغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ میں بات ہے، اللہ کو کتنا پسند. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے ہیں، 99 اپنے پاس رکھے ہیں، ایک کو دے دیا اس دنیا میں. جس خدا نے، جس رب نے ہمارے اندر وہ محبت ڈالی ہے کہ ہم بے قابو ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں اپنی اولاد کو دیکھ کے. یعنی اس قدر بے قابو ہو جاتے ہیں کہ ہم اس سے پیار کا اظہار نہیں روک سکتے اپنے آپ کو. اپنی اولاد، جب اپنی اولاد کو آپ گلے لگاتے ہیں تو اس رب جس نے ہمیں یہ محبت ڈالی ہے اس کی محبت کا کیا حال ہے اپنے بندوں کی طرف. اسی لیے تو قرآن میں وہ جو الفاظ ہیں اللہ کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا انسان تمہیں کس چیز نے اپنے رب سے جو ہے وہ دور کر دیا ہے؟ اپنے کریم رب سے، اپنے کریم سے، رب کا رب سے، بالکل محبت کرنے والے رب سے. ایبسلیوٹلی. تو یہ چیزیں جو ہے نا، ایون ایک بدو آیا اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور بدو بڑے نا اچھا، جب بھی صحابہ بیٹھے ہوتے نا، صحابہ ور شائے ٹو آسک کوسچنز فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یعنی کوسچن زیادہ پوچھنا ریکمینڈیڈ بھی نہیں تھا، کیونکہ somebody and especially the Baduans because they were very blunt and straightforward. ٹھیک ہے، تو جب بھی بدو آتے ہیں بہت خوش ہو جاتے ہیں. تو ایک بدو آیا اور نے کہا یا رسول اللہ مجھے اب یہ پتہ ہے حساب کون لے گا قیامت کے دن. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ لیں گے. بس وہ کہتا ہے بلے بلے، وہ کہتا ہے خوش ہو کے چلا گیا، کہتا ہے جو اللہ لے گا نا مجھے اس کا پتہ کرنا تھا، پھر انشاءاللہ مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہے. وہ پنجابی شاعر ہے نا، انہوں نے کہا کہ جے ویکھاں اپنے عملہ ملے ککھ نہ ساڈے پلے، جے ویکھاں میں
رب دی رحمت ولے بلے وی بلے اللہ اکبر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے عملوں کی طرف دیکھوں نا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں ختم ہو گیا ہوں. لیکن جب میں اللہ کی رحمت کی طرف نظر دوڑاتا ہوں, اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہوں, تو پھر بلے یعنی پھر ہماری یعنی ہم پھر بندہ کہتا ہے کہ یار اللہ میں بس بہت کمزور ہوں, گناہ ہو جاتے ہیں, پھسل جاتا ہوں, لیکن یار جیسے تیرے سے سنسیئر ہوں, تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ چیز اللہ کو اصل میں بہت پسند ہے, یہ والا ہارٹ جو قلب سلیم ہے نا, یو نو باقی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. تو بندے کے پتر بن کے رہیں, میرے سے سنسیئر رہیں. جیسے ایک اور بدو آیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی چھوٹی سی نصیحت کریں, چھوٹی سی بات بتائیں. تو اللہ نے کہا کہ تم کہو سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. وہ اپنے ہاتھوں پہ نا انگلیوں میں سے گھن رہا تھا, سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر. مڑتا ہوا پڑتا ہوا چلا گیا, ابھی دور ہی جا کے رک گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے سے روکے کہ بدو کو کی بات یاد آ گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ مڑ کے آیا, کہ رسول اللہ سبحان اللہ, اللہ تو پاک ہے, الحمد للہ اللہ تعالی ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں, لا الہ الا اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, اللہ اکبر تو سب سے بڑا ہے. یا رسول اللہ سب چیزیں تو اللہ کے لیے ہیں, میرے لیے کیا ہے اس میں؟ ٹھیک ہے, مجھے تو اپنے لیے تو کچھ بتائیں. اللہ اکبر. تو اللہ کی میں نے کہا, مسکرائے اور کہا کہ جب تم کہہ لو نا, پھر کہو اللہم اغفر لی, اور کہو اللہم ارحمنی, اور پھر کہو اللہم ارزقنی. اللہ تعالیٰ جواب نہیں ہے قد فعلتو, میں نے پہلے ہی کر لیا میرے بندے, میں نے پہلے ہی کر چکا. یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ پہ رحم فرما, مجھے رزق دے. اللہ اتنا رحمان الرحیم ہے کہ میرے بندے تو نے جب کہا تھا نا میں پہلے ہی تجھے کر چکا ہوں, تو جا. اللہ اکبر. ہاؤ مرسیفل اللہ سبحانہ وتعالی. یہ ہماری اللہ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, ہماری اللہ کے بارے میں کچھ مسکنسیپشنز ہیں اور مس انڈرسٹینڈنگز ہیں جس کی وجہ سے ہم مارے جاتے ہیں. جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے, جو اللہ کو سمجھ جائے, اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق اور اللہ کی اپنی تعلیمات کے مطابق جو قرآن پاک میں ہیں, ہم کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے. یعنی ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ قائم رہے گا. یہ ممکن ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہو جائیں, کبھی گر جائیں, لیکن گر کے اٹھنا اور اللہ پر بھروسہ کر کے اٹھنا اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, یہ مسلمان کا شیوہ ہے. اگر کبھی غلطی ہو بھی جائے, گناہ ہو بھی جائے, we shouldn't stop worshipping اللہ. ہمیں اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ جو ہے محروم نہیں ہونا چاہیے, نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. کہ اے محمد آپ کہہ دیں کہ اے میرے غلاموں جن کو میں نے بنایا, اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں نا. قل یا عبادی, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کہہ رہے ہیں کہ میرے غلاموں, میرے بندوں, تم میرے بندے ہو, کہ جن لوگوں نے اپنی جو سولز ہیں ان کے خلاف جو اقدام کیے ہیں, مثال کے طور پہ گناہ کیے ہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے نفس کو نقصان پہنچایا گناہ کر کے, انہیں کہہ دو کہ وہ میری رحمت سے, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ تمام کے تمام جو ہے وہ معاف کرنے والے ہیں. یعنی بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. ایک شرک گناہ ایسا ہے جو اللہ نے وضاحت کر دی ہے کہ جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا, کسی اور کی عبادت کی سوائے ایک رب کے, ایک اللہ کے بنانے والے کے, اگر کسی نے اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی ہے تو وہ معافی نہیں ہے, اس کی معافی نہیں ہے. باقی گناہ اللہ معاف کر سکتے ہیں, اللہ معاف کرنے والے. So when you have خلوص of نیہ, so Allah subhanahu wa ta'ala is very مہربان about your case inshallah. So you were inspired by the library and everything. What happened next? پھر جب وہ کتابیں مجھے ملی کہ یہ آپ کے اینسسٹرس کی ہسٹری ہے, میں بڑا انسپائر ہوا. میں نے کہا مجھے بڑی شرم آئی اور میں کافی ashamed, you know, when you feel ashamed of yourself, کہ میں کیا کر رہا ہوں اپنی زندگی کے ساتھ, اور میرے ابا اجداد کون سے کیا کر رہے تھے, انہوں نے دین کی خدمت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. میں ان کی کہانیاں پڑھی کہ وہ ان میں سے ایک 7 سال نظر بند رہے اور اسی حالت میں وہ چینز پڑی ہوئی تھی, اسی میں وضو کرتے تھے, اسی میں نماز پڑھتے تھے, اور ان کی کتابیں میں نے دیکھی. یعنی وہ صاحب کتاب لوگ تھے اور ساتھ صاحب عمل بھی تھے, یعنی انہوں نے عمل بھی کیا, انہوں نے قربانیاں بھی دی دین کے لیے. تو مجھے انسپریشن ملی. پھر میں نے اس چیز کی اسٹڈی کی جس تحریک کے ساتھ ان کا تعلق تھا. سید احمد شہید, شاہ ولی اللہ کے جو پوتے تھے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید, ان 2 لوگوں نے ایک موومنٹ چلائی جو پورے ہندوستان میں بڑی مشہور ہوئی. تو وہ یہ لوگ اسی موومنٹ کا حصہ تھے میرے 2 ابا. پھر میں نے سید احمد شہید کی بایوگرافی پڑھی,
غلام رسول مہر ایک اسکالر تھے, انہوں نے سید احمد شہید جو بالا کوٹ شہدائے بالا کوٹ کے نام سے جو لوگ مشہور ہیں, آج بھی اگر آپ بالا کوٹ میں جائیں جو ناردرن ایریا میں کاغان سے پہلے شہر آتا ہے, وہاں پر ان کی قبریں موجود ہیں. وہ ایک جنگ میں شہید ہوئے, مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوجوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے. تو وہ جب میں نے تاریخ پڑھی تو میں بہت زیادہ انسپائر ہو گیا. پھر میں سیم نہیں رہا, پھر میرا دل پلٹ گیا, اور اللہ نے مجھے میرے لیے جو رستہ تھا دین کا وہ آسان کر دیا تھوڑا سا. میں واپس یو کے آیا, اور پھر میری جو پرانی کمپنی تھی میں سلولی ان سے جو ہے وہ ڈرفٹ اوے ہو گیا, اور میں نے اپنا فاصلہ جو ہے وہ بڑھا دیا اپنے دوستوں سے جو پچھلے ٹائم کے دوست تھے. ان میں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ وہ بھی چینج ہوئے بعد میں, ان کو بھی اللہ نے دین کی توفیق دی. تو دان بھی آپ نے ساری دنیا میں الحمدللہ دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں, ہم بھی ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر رہے ہیں, اور جس طرح سے یہ ڈائنامکس دنیا کی بدلی ہیں, جی جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے, میں چاہتا ہوں ہم لوگوں سے بھی ہم شیئر کریں وہ باتیں کہ یو آر ویل ٹریولڈ الحمدللہ. ہم نے بھی بہت کچھ دیکھا ہے, ہر بندے کے پاس سوشل میڈیا کی ایکسیس ہے, ہر بندے تک میسج پہنچ رہا ہے, اور شاید انسانیت کی تاریخ میں اس حد تک دین کی پروپیگیشن یعنی عام ہر بندے تک نالج کا پہنچ جانے کی فیسلٹی یعنی تھرو انٹرنیٹ اینڈ تھرو سیل فونس پہلے کبھی نہیں تھی. تو وائی از دیٹ سو, کیا خیال ہے آپ کا؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دس از دا فائنل پش فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ پیغام پہنچے گا اپنے نبی کے ذریعے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن ہے, ان کی حدیث ہے کہ یہ دین اس زمین کے اوپر جو بھی گھر ہے, چاہے وہ چمڑے کا بنا ہوا ہے یا بالوں کا بنا ہوا ہے یا کپڑے کا بنا ہوا ہے, مثال کے طور پہ کوئی بھی خیمہ ہے یا کوئی بھی جھونپڑی ہے, یہ دین وہاں پہنچے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور یہ ان کا ویژن ہے, اور یہ ہو کے رہے گا, اور وہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, وہ ہو رہا ہے. آج سے پہلے, اس دور سے پہلے پوری انسانیت کی تاریخ میں سوشل میڈیا جیسا فینومینان نہیں آیا. یہ ایک یونیک اپرچونٹی ہے پوری دنیا کے لیے, اپنی جو سویلائزیشنز ہیں اور اپنا جو دین ہے یا اپنے جو اقدار ہیں ان کی مارکیٹنگ کرنے کا. اور جہاں تک دین کا تعلق ہے, اللہ اپنی مارکیٹنگ بھی اپنے بندوں سے کروا رہے ہیں, اور میرے نزدیک یہ فائنل پش ہے. قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ تقریباً جو ہیں وہ جتنی بھی مائنر نشانیاں ہیں وہ گزر چکی ہیں تقریباً. اب ہم میجر نشانیوں کا انتظار کر رہے ہیں. علماء اس چیز پر اتفاق کر چکے ہیں کہ قیامت کی جو مائنر نشانیاں ہیں, مثال کے طور پہ میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو. زلزلوں کی کثرت, بخاری کی حدیث ہے کہ زلزلے اس طرح آئیں گے جس طرح تسبیح ٹوٹتی ہے اور اس کے دانے گرتے ہیں یکے بعد دیگرے. ٹھیک ہو گیا. ایسی وبائیں اور بیماریاں پھیلیں گی جن کا پہلے نام بھی نہیں سنا. ہم پہلے HIV کو رو رہے تھے, اور یہ دوسرے جو ڈینگی کو, کونگو وائرس, اب ایک ایسی چیز نکلی ہے کووڈ کے نام سے, کورونا کے نام سے, کہ جس نے پوری دنیا کو جکڑ لیا. یعنی دنیا کا کوئی بندہ نہیں بچا, کوئی بندہ بھی محفوظ, دنیا کا کوئی ملک, کوئی گاؤں, کوئی خطہ, کوئی گھر محفوظ نہیں ہے اس وبا سے. چاہے کنسپریسی ہے ہی نہیں ہے, اس ڈسکشن میں نہ بھی جائیں. حقیقت تو ہے نا, کووڈ حقیقت ہے. میری اپنی فیملی کے لوگ جو ہے ان کی ڈیتھ, میرے ماموں کی ڈیتھ ہوئی ہے, میرے خالو کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور میں خود تقریباً مرتے بچا ہوں. رائٹ, تو میں خود گزرا ہوں اس چیز سے. ہم کل اسلام آباد میں ہی تھے تو زلزلہ یہاں پہ آیا, اور وہ اتنا پرولونگ تھا کہ اٹ واز لائک ٹل 30 سیکنڈز کا وہ زلزلہ تھا. اور جو وہ حدیث ہے جس میں شیپ مرین کی جو ایک ڈیزیز ہے جس میں ریوڑ کے ریوڑ مر جاتے ہیں, آپ انسانوں کو دیکھیں, انسان فلاکس کے فلاکس اور پورے بندے کے بندے مر رہے ہیں. لوگوں کے پاس دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں بچی. کیا کبھی دنیا کی تاریخ میں پہلے ایسے ہوا ہے کہ آپ کے پاس جگہ نہیں ہے دفن کرنے کی؟ کریمیٹوریمز جو ہیں وہ انڈیا میں, ان کے پاس جگہ نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو کہاں جلائیں. جو ان کے شمشان گھاٹ ہوتے ہیں ہندوؤں کے, ان کے پاس جگہ نہیں تھی کہ وہ بندے کہاں جلائیں. یعنی اتنی سچویشن جو ہے وہ ڈائر ہو گئی تھی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں نا, یہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں. اور اس کے علاوہ جو عربوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, یہی ننگے اور ننگے پاؤں لوگ اور غریب ترین یعنی جو الفاظ اللہ نے کے نبی نے استعمال کیے ہیں, غریب ترین لوگ یہ دنیا کی سب سے لمبی بلڈنگز بنائیں گے اور اس میں مقابلہ کریں گے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اور جب یہ ہو جائے تو سمجھو قیامت قریب ہے, اور وہ ہو چکا ہے. اب دبئی میں برج خلیفہ بنا, ساتھ ہی جدے والے وہ اب بنا رہے ہیں کوٹ ٹاور جو ہیں وہ, اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. تو
یہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں, رائٹ. فحاشی اور یعنی اس کا عام ہو جانا, رائٹ. اور خواتین کا کپڑے پہننے کے باوجود جو ہے وہ برہنہ ہونا, یہ قیامت کی نشانیاں ہیں, رائٹ. اور یہ سب, تو اب ہم نے کیا دیکھنا ہے سامنے ہمارے, کیا ہے ہمارے سامنے, یقیناً ہم اب جو دیکھ رہے ہیں دنیا کی سچویشن یہ ہے کہ ہم آخری وقت کے قریب جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں. تو میرے نزدیک یہ سوشل میڈیا کا جو فنومینن ہے یہ ایک فائنل پش ہے. اللہ اپنے غلاموں کو, اپنے بندوں کو استعمال کر رہے ہیں جو خوش نصیب ہیں, جو اللہ کی طرف سے جن کے اوپر فضل ہیں, وہ لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں برائی پھیل رہی ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کام بھی کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, شیطان بھی ہے, اس کی فورسز بھی ہیں, اس کے کام کرنے والے اس کے چیلے بھی ہیں, اور اللہ کے غلام بھی ہیں جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آئی بلیو جو دنیا میں دعوت کی ایک لہر, اسلامی دعوت کی جو ایک لہر جو ہے وہ دوڑ رہی ہے, پھیل رہی ہے, وہ یہ فائنل پوش ہے. حجت تمام ہو رہی ہے, حجت تمام ہو رہی ہے, حجت تمام ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے. آگے اگلے 50 سال یا 100 سال میں کیا ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے. کیا یہ ہم کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, حالات دنیا کے کیسے ہوتے ہیں, دنیا کی آبادی بچتی بھی ہے کہ نہیں, ہمیں نہیں پتا کہ اگلے 20 سال میں کیا ہونے والا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھ پہ دین کی آیات مجھ تک نہیں پہنچی, دین کا میسج مجھ تک نہیں پہنچا. اور ہم لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہتے, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ایسا ویریئنٹ نکل آئے, ویریئنٹ ایسا کوئی نکل آئے جس سے آدھی دنیا ماری جائے. ہاں, موقع ہی نہ ملے لوگوں کو دین کے بارے میں سوچنے کا. تو ہمیں یہ جو نیکسٹ 50 to 100 ایئرس جو ہیں بہت ہی زیادہ کروشل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ابھی زندہ ہیں, اس پلانٹ پہ موجود ہیں ابھی. اور جیسے ہم دیکھیں کہ اتنے میسو لیول پہ دنیا میں دین کا میسج نہیں پہنچا پہلے کبھی. یعنی ملینز اینڈ ملینز آف پیپل آر واچنگ دا ویڈیو, اسلامک ویڈیوز, اسلامک کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں. اور جیسے ابھی ہم ونڈز آف چینج ٹور پہ نکلے ہوئے تھے پاکستان میں, تو ہم یہاں پہ ڈفرینٹ سٹیز میں جا رہے ہیں, ہماری ٹیمز پھیلی ہوئی ہیں پورے پاکستان میں, اور ایونٹس اور ہزاروں کا مجمع ہے سامنے. اور پاکستان میں اسی کے ساتھ ساتھ کانسرٹس کی بھی لیئر چل رہی تھی. کچھ سنگرز ہیں جو ڈفرینٹ جگہوں پہ کانسرٹس کر رہے تھے. تو اس میں جو لوگ لکھنے والے لکھ رہے تھے, اور میں نے پڑھا اس کو, کہ پاکستان میں 2 لہر چل رہی ہیں. ایک لہر اللہ کی ہے اور ایک لہر شیطان کی طرف ہے. اور دونوں لہروں میں, دونوں ویوز میں, دونوں کیمپینز میں پڑھے لکھا نوجوان طبقہ آ رہا ہے. پڑھا لکھا اور نوجوان طبقہ, لڑکے اور خواتین, وہاں بھی کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں, ہاؤس فل ہیں, اور یہاں بھی ہاؤس فل ہیں. اب آپ کن لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کا راستہ چوز کرتے ہیں یا شیطان کا راستہ چوز کرتے ہیں؟ اور جیسے ہم دیکھیں کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم جیسے نکموں کو یوز کر رہا ہے اس کام کے لیے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ تو ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں اس فیلڈ میں. کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے قیامت کی نشانیاں میکسیمم پوری ہو چکی ہیں ایکسیپٹ اے فیو, ویری فیو. اللہ کی نے فرمایا تھا کہ العمرات خارزات منظومات فی السلک فاذا یقطع السلک یتبع بعضها بعضا, کہ جو میجر سائنز ہیں قیامت کے, وہ جب ایک آیا نا تو پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں اس طرح گریں گے دھڑا دھڑ, جیسے بیڈز ان اسٹنگ وہ گرتے ہیں, تسبیح کو کاٹ دیا جائے نیچے گرتے ہیں. تو پیپل ول ناٹ بی ہیونگ اینی ٹائم ٹو کلیکٹ دیم سیلوز اینڈ ٹوگیدر کہ یار کیا چل رہا ہے دنیا میں. یہ کووڈ میں کیا ہوا ہے, کیا ہوا پتہ نہیں چلا. لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں گے, کیا کیسے بچائیں. اتنے میسو لیول پہ لوگوں کو کبھی ہیومینٹی کو جیل نہیں کیا گیا ان دیئر ہاؤسز. آپ دیکھیں اگر کسی کو کورونا ہو جائے نا گھر میں, تو گھر والے اس کو بند کر دیتے ہیں. آپ کو اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا. بالکل آپ اس کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کر سکتے. آپ اس سے یہ بھی نہیں کہا ہمیں تم کہاں جا رہے ہو, کیا ہونے والا ہے, مرنے والے ہو آپ. ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں, والدہ کو کووڈ ہوا ہے, وہ اسپتال میں گئی ہے, بچوں نے اس کو اس کے بعد دیکھا ہی نہیں, وہ اسپتال میں ان کی ڈیتھ ہوگی, اور وہ دفنا بھی نہیں سکے صحیح طرح, ان کو دیکھ بھی نہیں سکے, ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے. تو قیامت نہیں ہے تو کیا ہے. سو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنا پاتھ چوز کر لیں جلدی سے, ابھی اپنا راستہ چوز کر لیں. یہ آپ کو جو میسج پہنچ رہا ہے آپ تک, دس از اباؤٹ ٹائم, اور اپنا راستہ بھی چوز کر لیں, اور اس میسج کو پھیلانے والوں میں سے شریک ہو جائیں. کہ یہ حجت تمام ہو رہی ہے پوری دنیا پہ کہ میسج پھیل رہا ہے. اس سے پہلے کہ امام مہدی آ جائیں, واللہ عالم, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کب آئیں گے, ہم کوئی اس میں پریڈکشن نہیں کر رہے, لیکن آ جائیں اور دنیا میں جنگیں شروع ہو جائیں اور وہ ایک مارکا شروع ہو جائے, یو ہیو دس ویری ٹائم ٹو کلیکٹ یور سیلفس اینڈ ٹو تھنک کہ میں نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے. اٹس ڈو اور ڈائی سچویشن رائٹ ناؤ, میں سمجھتا ہوں. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اور دیکھیں ہم آپ کو بلا کس طرف رہے ہیں, یہی حق ہے, بالکل یہی سچ ہے, یہی اینڈ ہے. جہاں آپ دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں,
واپس اپنے گھر لوٹ کے آنا ہے. بالکل. ایک آدمی بھٹک بھی جائے نا 20 سال کے لیے 30 سال کے لیے, اس نے واپس گھر ہی آنا ہے, اور گھر وہ ہے جو اللہ کا ہے. بالکل. اصل گھر جو ہے وہ اللہ کا ہے, مسجد. اور بڑی قیامت کا تو ویٹ کر بھی نہیں نہ سکتے آپ کی, تو قیامت سٹارٹ ہو جائے گی جب آپ کی. اور مسلمان میں سمجھتا ہوں اس میں ایک کوالٹی ہمیشہ ہوتی ہے, وہ ہے کریج, وہ ہے بریوری. مطلب ایک مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا جو اللہ پہ توکل کرتا ہے. ہم اگر پرانے دیکھیں, ڈرے نہیں حالات سے, واقعات سے, پیئر پریشر سے لوگ ڈرتے ہیں دان بھی, ہمیں لوگ مولوی کہیں گے یا ہمیں حجابی کہیں گے, یا فار ایگزامپل ہمیں لوگ دوست چھوڑ دیں گے. کریج کا جو فیکٹر ہے نا, آپ دیکھیں سبحان اللہ, اللہ کے نبی کے دور میں بھی اور صحابہ کے دور میں بھی انہوں نے دلیری دکھائی ہر معاملے میں. میں جو ہی بات کروں یہاں پہ, وہ کہہ رہا ہوں کہ دین کو پریکٹس کرنے میں آپ کو بہادری اور دلیری دکھانی پڑے گی. ایک بزدل انسان ہی ہے جو آج کے دور میں دین پہ نہیں عمل کر سکتا, دلیر انسان آج کے دور میں دین پہ عمل کر سکتا ہے. اور اگر آپ دلیر ہیں, یو ہیو ٹو پریکٹس دین. آپ سعید بن جبیر کو دیکھ لیں, سبحان اللہ, سامنے حجاج بن یوسف کھڑا ہے اور سعید بن جبیر ان کے خلاف یعنی بات کرتے تھے, تو حجاج بن یوسف آیا کہ کہا تمہارا نام کیا ہے, کہتے سعید بن جبیر. تو اس نے کہا نہیں, انت شقی بن قصیر. سعید مینز جو جوڑنے والا ہوتا ہے, اینڈ جبیر ہی سیڈ نہیں, انت شقی بن قصیر, یو آر ریچڈ, the one who breaks. تو انہوں نے کہا کہ میری ماں زیادہ بہتر جانتی تھی کہ میرا نام کیا ہے بجائے کہ تمہارے سے. تو انہوں نے کہا تمہاری ماں بھی ایسی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا نام دیا ہے. انہوں نے کہا اسے قتل کر دو. تو جب حکم دیا قتل کرنے کا, تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ, آپ دیکھیں سبحان اللہ, کھڑے ہوئے ہیں, فوراً سے قبلے کی طرف منہ کیا, ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, کہ میں اللہ کی طرف چہرہ کرتا ہوں. تو حجاج بن یوسف نے ان کا منہ پھیر دیا اور کہا کہ اس کا منہ دوسری طرف پھیرو اور اسے قتل کر دو. اور قرآن کس طرح سے بہتا تھا ان کے منہ سے, اور قرآن از اے اسپرنگ آف اے بلیور. کہتے ہیں فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم جہاں بھی چہرہ کرو گے اللہ کے چہرے کو پاؤ گے. اللہ اکبر. تو حجاج نے کہا کہ لٹاؤ, گراؤ ان کو زمین پہ اور یہاں ان کو شہید کر دو. تو ان کو زمین پہ گرایا گیا اور تلوار چلانے لگے. تو کہتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا, زمین میں لوٹائیں گے اور یہیں سے کھڑا کریں گے. تو سبحان اللہ, ہاؤ بریو دوز پیپل ور, کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے بھی نہیں روکے اور اپنے دین کا اظہار کیا اور دین کی دعوت دی. اور آج کے دور میں جب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم لوگ اپنے 6 فٹ کے بدن پہ دین نافذ کر سکیں, کیا اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ ان کے اندر کریج تھی اگینسٹ موت, ٹھیک ہے, اور ہمارے اندر کریج نہیں ہے اگینسٹ لوگ کیا کہیں گے, اگینسٹ پیپل, وی کین میک پیپل. سبحان اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلسطین کے لوگ جیل میں نہیں ہیں یا کشمیر کے لوگ جیل میں نہیں ہیں, یہ ہم لوگ ہیں جو جیل میں ہیں. یہ ہمیں جیل ہے, وہ تو آزاد لوگ ہیں. فلسطینی آزاد ہیں, کشمیری آزاد ہیں. یہاں سے ہم لوگ ابھی تک جو ہے نا سلیوری کا کنسیپٹ ختم نہیں ہوا. سلیوری ابھی بھی موجود ہے, لیکن اٹس مینٹل سلیوری, جس میں ہم نے کہا نا تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ, کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. کہ ہمارا جو وجود ہے, جو مسلم یوتھ ہے پاکستان کی, یہ سراپا تجلی افرنگ ہے. یعنی ہمارا رہن سہن, پہننا, اٹھنا, بیٹھنا, امپریشن یا بات چیت کا طریقہ, یعنی ہم انگریز کے راستے پہ چل رہے ہیں. اب انگریز کون لوگ ہیں؟ انگریز جو یہاں پر حکومت کر کے گئے تھے. ابھی تک ہم غلام ہیں, مینٹلی غلام ہیں, کیونکہ انہی کی سویلائزیشن, انہی کے طور طریقے. اسلام کو ہم انفیریئر سمجھتے ہیں ایز اے سویلائزیشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی تہذیب سے واقف نہیں ہیں. ہم اپنے انٹلیکچوئلس, اپنے علماء, اپنے ہیروز, اپنے جنرلز, اپنے کنگز, اپنی ڈائنیسٹیز اور اپنے مونومنٹس, اپنی کتابیں, اپنے دیوان, ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. ہم نے شیکسپیئر کو پڑھا ہے, ورڈزورتھ کو پڑھا ہے, اور لے دے کے ہم آئنسٹائن کی تھیریز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ابن الہیثم کے بارے میں نہیں پڑھا, ہم نے ابو القاسم الدہراوی کے بارے میں نہیں پڑھا, ہم نے ابن رشد کے بارے میں نہیں پڑھا, ابن تیمیہ کو ہم نہیں جانتے. ایک ارطغرل آیا, ایک سیریز آئی, اور اس کی وجہ سے لوگ کتنا انسپائر ہو گئے. تو ہمارے پاس 1000 ارطغرلز پڑے ہیں ہماری تاریخ میں. ارطغرل تو چلو ایک فکشنل کیریکٹر انہوں نے بنایا نا, ارطغرل تھے, ایک تاریخی شخصیت تھے, غازی عثمان کے والد تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کے بارے میں جو سیریز بنی ہے وہ موسٹلی فکشنل ہے, ہسٹری بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم صحیح ہسٹری پہ اگر اپنی سیریز کریٹ کرنا شروع کر دیں, مثال کے امام احمد کی سٹوری, آپ نے ابھی واقعہ سنا ہے سعید بن جبیر کا, اسی طرح کا زبردست واقعہ امام احمد بن حنبل کا. المعتصم باللہ جو ہے وہ بنو عباس کا
طاقتور ترین خلیفہ تھا, ہارون رشید کا بیٹا تھا, بہت طاقتور انسان تھا, فزیکلی بھی اور ملیٹریلی بھی. خود بھی وہ کہتے ہیں 7 فٹ اس کا قد تھا, یعنی ایک یعنی ہیبت ناک بندہ تھا, اور اس کی موجودگی میں لوگ بات نہیں کرتے تھے. تو امام احمد بن حنبل کو اس کے دور میں جیل میں ڈالا گیا. ایک مسئلہ تھا تھیولوجی کا, عقیدے کا ایشو تھا. تو امام احمد بن حنبل کو ٹارچر کیا جا رہا تھا کہ تم بادشاہ کا موقف مانو. بادشاہ ایک اسکول آف تھاٹ کو پروموٹ کر رہا تھا, خلیفہ. وہ اسکول آف تھاٹ تھا معتزلہ کا اسکول آف تھاٹ, ریشنلسٹ, کمپلیٹ ریشنلسٹ, جو گریک فلاسفی سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھے, رائٹ. تو امام احمد بن حنبل کو جیل سے نکال کے جو ہے نا ان کو ڈرانے کے لیے ان کے سامنے 2 بندوں کو جو ایکسیکیوٹ کیا گیا, جو مرڈررز تھے اور کرمنلز تھے, ان کو ایکسیکیوٹ کیا گیا. اور اشارہ یہ دیا گیا امام احمد بن حنبل کو کہ اگلی باری آپ کی ہے, آپ کو ایکسیکیوٹ کیا جائے گا اگر آپ نے بادشاہ کا موقف نہ مانا. تو اسی دوران جب ان کو ایکسیکیوٹ کیا جا رہا تھا, امام احمد بن حنبل امام شافعی کے ایک شاگرد ان کے ساتھ بیٹھے تھے. تو ان سے مڑ کے پوچھا کہ امام شافعی کا موضوع کے اوپر مسح کرنے کا کیا موقف تھا. بات سمجھنے کی, آپ ذرا یہاں بات غور کرنے کی. یعنی ان کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ یو آر ٹو بی ایکسیکیوٹڈ نیکسٹ, آپ کی ایکسیکیوشن نیکسٹ ہے اس کے بعد. وہ کہہ رہے ہیں تھوڑی ایکسیکیوشن جائے بہاڑ, مجھے یہ بتائیں کہ امام شافعی کا موقف موضوع پہ مسح کرنے کا کیا تھا. تو وہیں سے ایک جو معتصم باللہ کے ایک سپورٹر عالم تھے, معتزلہ تھے, وہ ابن ابی دعاد ان کا نام تھا. انہوں نے کہا اس شخص کو دیکھو, اس کو بالکل موت سے ڈر نہیں لگتا, اس کو پتہ ہے کہ اس کی ایکسیکیوشن ہونے والی ہے, اور یہ اتنا لاپرواہ اور اتنا بے پرواہ ہے کہ یہ موضوع کے اوپر مسے کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہا ہے. انہوں نے کہا میری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے, آپ لوگ میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ ایکسیکیوٹ نہیں ہوئے, بادشاہ نے ان کو واپس جیل میں بھیج دیا. یعنی اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں, ہمارا اللہ پہ توکل اسٹرانگ ہونا چاہیے. یہ امام احمد بن حنبل کا واقعہ جو ہے یہ تواریخ میں لکھا جا چکا ہے, رائٹ. تو اس قسم کے وہ لوگ تھے. ہمارے یہ ہیروز جو ہیں ہم ان سے واقف نہیں ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے. جب تک ہم ان لوگوں کے بارے میں نہیں جانیں گے, ان لوگوں کے بارے میں نہیں پڑھیں گے, اپنی تہذیب سے واقف نہیں ہوں گے, ہماری ڈائنیسٹیز, ان کی اچیومنٹس, ان کے کام, ان کی اچھائیاں, جب تک ہم ان سے واقف نہیں ہوں گے, ہماری آئیڈینٹی کرائسس جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے ینگسٹرس کو اپنی تہذیب سے جو ہے وہ ان کو جو ہے انٹروڈیوس کریں, ان کو بتائیں کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ کون لوگ تھے, وہ کیا کر گئے, انہوں نے کیا قربانیاں دی. اس لیے ہمیں تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے. اور الحمد للہ پاکستانی اور پوری جو سب کانٹیننٹ کی یوتھ ہے, جو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں, ان میں یہ بیداری آ رہی ہے الحمد للہ. اور جیسے کہا گیا تھا نا کہ کھول آنکھ فلک دیکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو چینج آ رہا ہے مشرق سے الحمد للہ. اور یہاں کی جو یوتھ ہے بہت پیشنیٹ ہے, دین سے محبت کرنے والی ہے. اور میں دیکھوں کہ سبحان اللہ نیور ان دا ہسٹری کہ اسلامک اسکالرز ور سو فیمس, لائک ڈاکٹر اسرار کو دیکھ لیں آپ, ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں آپ, شیخ احمد دیدات کو دیکھ لیں آپ, مختلف جو ہے نا جو لوگ دعات اور اسکالرز گزرے ان کو آپ دیکھ لیں. یہ یوتھ ہی تو بنا رہی ہے ان کو, یعنی یوتھ ہی تو ان کو فالو کر رہی ہے, ان کی فالوورشپ اتنی زیادہ ہے. دس مینس کہ یہ لوگ دے آر بریکنگ دا شیکلز آف ہسٹری, کہ اب وہ گورا جو ایک سپریمیسی تھی اور وہ جو ایک لیڈرشپ اس کو توڑ ہیں. اور الحمد للہ ابھی سوشل میڈیا کے تھرو, میں تو سمجھتا ہوں سوشل میڈیا بھی اٹ از ون آف دا میریکلس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے لوگوں کو کہ تم وحدینہ النجدین, 2 راستے ہیں تمہارے پاس, فریڈم آف چوائس ہے تمہارے پاس, چاہے بھلائی پھیلاؤ چاہے شر پھیلاؤ. کیونکہ جب میڈیا جو انڈسٹری ہے وہ تو چینلز ہیں, وہ تو ریسٹرکٹیڈ ہیں, وہ تو ان پہ قابو ہے, ان پہ تو کوئی بات اپنے جا کے کوئی بھی عام ٹام ڈک اینڈ ہیری نہیں پہنچ سکتا. لیکن یہ جو چیز ہے اس پہ بھی کوئی شخص کوئی چیز لکھ سکتا ہے. تو آپ کے پاس چوائس ہے, آپ جو مرضی لکھیں انشاءاللہ, اور آپ سے اس کا سوال کیا جائے گا. سو ان فائنل ورڈز ادان بھی آپ کی طرف. فائنل ورڈز وہی ہیں اقبال کے, خیرہ نہ کر سکا میری آنکھ کو افرنگ کا جلوہ, کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ, مدینہ و نجف. بالکل پہلا شعر مجھے سمجھ آیا, اور ایک دم یعنی فرسٹ انسٹنس میں سمجھ آیا, اٹس سو ڈیپ یار, کہ مجھے افرنگ کا جلوہ یعنی انگریزوں کا جلوہ یا ویسٹرن سویلائزیشن کا جلوہ مجھے امپریس نہیں کر سکا, کیونکہ میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ اور نجف. یعنی خاک مدینہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اور نجف کو نبی میں حضرت علی کی طرف یہ ایک ریفرنس کر دیا, ٹھیک ہے. تو ہماری جو اپنی تہذیب ہے وہ اتنی پاورفل ہے, اتنی اسٹرانگ ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھ لیں, جان لیں, ہمیں دنیا کی کوئی اور سویلائزیشن انسپائر نہیں کرتی, کیونکہ کھوکھلی ہے. دنیا کی ہر
دوسری سویلائزیشن اسلام کے علاوہ کھوکھلی ہے. اسلام وہ سویلائزیشن ہے جس نے اپنی دھاک بٹھا دی اسپین سے لے کر چائنا تک, اور آج تک یہ سویلائزیشن زندہ ہے. اٹس اے لیونگ سویلائزیشن تھرو پیپل. ہمارے لوگ آج بھی بہت انفلوئنشیل ہیں, بہت اچھے ہیں, ہماری سویلائزیشن آج بھی بہت اسٹرانگ ہے. ہمیں صرف اس کو ریوائیو کرنا ہے, اس کی تجدید کرنی ہے. دیز آر مائی فائنل ورڈز. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جگا دیں, ان کو آگاہ کر دیں ہماری تاریخ سے, ہماری تہذیب سے, تاکہ وہ بھی اس تہذیب سے انسپریشن لے کے دین کی طرف آئیں, اس تہذیب کو آگے لے کر چلیں, اس کو زندہ کریں, اس کو ایک ماڈرن ایج میں ریپرزینٹ کریں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم 1000 سال پہلے کی زندگی گزاریں, ہم نے اپنی ایج کے ساتھ چلنا ہے. ہم پروگریسو لوگ ہیں. اسلام پروگریسو ہے, اسلام ماڈرن ہے. اصل ماڈرنٹی, اصل پروگریشن, اصل جو ترقی ہے وہ اسلام میں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ پروگریسو ہیں, یہ لبرل ہیں. اسلام لبرل کا اگر مطلب اچھا ہونا اور سافٹ ہونا اور ٹالرنٹ ہونا تو وہ اسلام ہے. بالکل رائٹ. جو لبرلزم کا مطلب پاکستان میں لیا جاتا ہے نا, وہ اگر اس سے مراد اچھائی ہے تو اسلام میں سب کچھ ہے. جو ویسٹرن سٹائل لبرلزم ہے جس میں ہر گناہ کی آزادی ہے, وہ اسلام نہیں ہے, وہ اسلام نہیں ہے. تو ہمارے پاس سب کچھ ہے. ہمارے پاس جو خزانہ ہے وہ سب سے بڑا خزانہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ہم نے صرف اس سے فائدہ اٹھانا ہے. کتابیں کھولو, پڑھو, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے فائدہ اٹھانا آج کل کے دور میں تو بالکل مشکل نہیں ہے. دا کائنڈ آف کانٹینٹ, مطلب دا اماؤنٹ آف آورز وی اسپینڈ آن یوٹیوب, جی, یو نو, فار سیئنگ ڈفرنٹ کائنڈ آف کانٹینٹ. سو مچ کانٹینٹ از اویلیبل آن ہسٹری آن یوٹیوب. اور اسپیشلی میں بلکہ یہ بھی ویورس کو بتانا چاہوں گا, جو آپ کی ایک اسپیشل سیریز جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں ہسٹری آف اسلام پہ, دیٹ از گوئنگ ٹو بی ون آف بگ مائل اسٹونز آئی وڈ سے, یو نو. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں لوگ بہت زیادہ بینیفٹ کر سکتے ہیں اگر ہم ہسٹری. میں تو بتاؤں گا کہ وہ جو ہے نا, وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, اور وہ رجال نہیں کرنا ہے, وہ مردوں نہیں کرنا ہے, اور وہ انشاءاللہ اس امت سے ہی, اس خطے سے ہی اٹھیں گے انشاءاللہ.